انشاءاللہ تعالیٰ آج 1 اپریل سن 2024 21واں روزہ اسی سائیوال دی سرزمین تے ساڈے بہت معتبر شخصیت سائیوال کا ایک بہت بڑا نام حاجی منور جولت صاحب ساڈے محسن اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں برکتہ رحمتہ نعمتہ عطا فرمائے. اسی انہاں دے افطاری تے موقع تے ہر سال آج کے دن آندے ہیں جناب. آج بھی انہوں نے افطاری کروائی ساڈے سلسلہ دے نگران پیر بھائی سبتر جولت صاحب انہوں نے سارے برادرم اور تمام گھروالے انہوں نے افطاری کروائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انتظاری افطاری تے موقع تے آج حاضر ہیں تمام بیرون ملک دور ملک سننے والے پیر بھائی انگلینڈ مسقط دبئی کینیڈا امریکہ راولپنڈی اسلام آباد لاہور فیصل آباد کوٹرادہ کشیراڈا بصیرہ صادق آباد بہاولپور ملتان خانے وال میاں چنو بہاڑی اور چکشفی اور اکاڑا اور کیرو پکا سرزمین تے اور سائیوال تے مختلف مقامات تے تمام پیر بھائی پیر بہنا اور تمام ویور ساڈے پیج تے سننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرمائے. اس ویلے خانے وال دی سرزمین تے ساڈے پیر بھائی اور نگران سلسلہ دے محترم محمد شاہی صاحب انہاں دے گھر بھی مولا شیر خدا دی شہادت تے جناب افطاری دا سامان ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی خانے وال دی سرزمین تے محمد شاہی صاحب انہاں دے گھر افطاری ہو رہی ہے مولا شیر خدا دے شہادت تے محفل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا تے جاری رہن گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 154 ارشاد فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں اور وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو لہذا اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ دے اندر شہید ہو جاندے نے اور سانو لگتا ہے کہ دنیا تو چلے گئے نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ مردہ نہیں. تو لہذا آج کا دن اور اس آیت مقدسہ کے مفہوم دے مطابق آج کی جو 21 رمضان مبارک ہے خصوصاً یہ نشست مولا شیر خدا حضرت علی کربلا وجہ کریم دی شہادت دا دن ہے. تو لہذا آپ دی شخصیت دے متعلق آسی کی بیان کر سکتے ہیں یعنی بہت سارے صحابہ بہت سارے جناب شخصیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی غلام سن اور غلام نے اور صحابہ کرام دے اندر لیکن مولا شیر خدا دی شخصیت اور شخصیت ہے جیڑی بچپن دے اندر ہی جنہاں نے سب تو پہلا ہی پیدا ہوندے ہی کعبہ معظمہ دے اندر جنہاں دے چہرہ پاک دیکھا وہ کملی والے آقا دا سی اور پھر او دے بعد 10 سال دی عمر دے اندر غلامی دا پٹا آپ دے گلے پایا اور سرکار دی غلامی شامل ہوئے. یعنی 10 سال دی عمر دے اندر مولا شیر خدا نے غلامی پائی اور پھر ساری عمر سرکار دی غلامی کی تھی اور تمام غزوہ دے اندر تمام جگہ دے اندر فتح حاصل کی تھی اور سرکار دے نال سب تو زیادہ جگہ دے اندر جو اعزاز حاصل ہویا مولا شیر خدا نے اور پھر ہر جگہ تے ہر مقام تے سرکار دے نال رہے اور سرکار دی ایک نہیں کئی مقامات تے سرکار دے مددگار ثابت ہوئے. تو لہذا وہ مقام حاصل ہے مولا شیر خدا رو جو کسی نے نہیں. اور پھر سب تو بڑا اعزاز اے بھی حاصل ہویا کہ شہزادی کونین سرور دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی او شہزادی جنہاں سرکار نے بخاری شریف کے حدیث پاک دے مطابق تمام خاتون اور افضل خاتون اس روح زمین تے کائنات دے اندر قرار دیتا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قرار پائی آپ انہاں دے سر تے تاج بنے. لہذا وہ بھی اعزاز مولا شیر خدا نو حاصل ہویا. لہذا آج انہاں دا یوم شہادت ہے وہ بھی اس طرح ہویا. لہذا آج دے دن دے مطابق انہاں دا تھوڑا سا تذکرہ کر رہے ہیں. تو لہذا مولا شیر خدا دی شخصیت وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مینوں کسی صحابی نے عرض کیتا کہ حضور تسی زندگی کی پسند کرتے ہو. آپ نے فرمایا گرمیاں دے روزے. یعنی مولا شیر خدا نے فرمایا کہ میں گرمیاں دے روزے پسند کرتا ہوں کہ سب تو زیادہ پیاس ہو گئی اور میں روزہ رکھا. پھر فرمایا کہ کوئی اور چیز آپ نے فرمایا کہ میرے دسترخوان تے میں اکیلا کدی بھی افطار نہ کرا میرے نال مہمان شامل ہو. مولا شیر خدا نے فرمایا کہ میں اس شہر بھی پسند کرتا ہوں کہ میرے نال مہمان شامل ہو اور میں افطار کرا دسترخوان تے اکیلا کدی افطار نہ کرا اور کدی بھی میں اکیلا کھانا نہ کھاوا میرے نال لشکر ہوئے اور میں کھانا کھاوا وہ بھی میں پسند کرتا ہوں. اور اے علاوہ گرمیاں دے روزے ہون اے بھی میں پسند کرتا ہوں. تیجی جگہ تے میرا جڑا دشمن ہوئے وہ کمزور نہ ہوئے بہت تکڑا دشمن ہوئے جس دے نال میں لڑا اور پھر اللہ دی راہ وچ اونوں شکست دیواں. یعنی میں کمزور دشمن دے نال کدی نہ لڑا میرا او دشمن ہوئے جڑا بڑا ہی تکڑا ہوئے.
تو لہٰذا یعنی آپ نے پسند فرمائی کہ اے چیزاں میں اپنی زندگی سے پسند فرمانا وا یہ علاوہ سخاوت آپ دی کمال سی یعنی کائنات کے اندر ہوئے زمین تے مولا شیر خدا نے خود سوکی روٹی کا ٹکڑا کھایا اور پوری روئے زمین تے اس جہان نو آپ نے بھر بھر کے دیتا یعنی آپ کی شخصیت و شخصیت ہے تو لہذا آپ نے دین دی تبلیغ کی تھی لہذا اس روئے زمین تے آپ نے او کمال جگہ لڑیاں نے ہر جگہ تے کامیابی جنگ خیبر جنگ آپ نے خیبر دا اور جڑا دروازہ سی وہ بھی فتح کیتا دو انگلیاں دے نال لہذا اس روئے زمین تے وقت قلیل ہے جنہیں بھی آپ دی شان بیان کرے جنہیں آپ دے فضائل بیان ہو سکتے رہے او اچھے بیان کر نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ تے قرآن پاک دے اندر بھی آپ دی شان بیان کی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نماز کی حالت میں وہ شخصیت مولا شیر خدا کی ہے اور پھر آپ کے خانوادے کے متعلق بھی قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سورہ دہار کے اندر کہ جو غریب اور مسکین اور یتیم کو کھانا کھلائیں وہ شخصیات مولا شیر خدا کی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے امام حسن حسین کی ہے اور ان کی نکرانی فضہ کی ہے یعنی ایسے ایسے مقامات ہیں یعنی آپ کے جتنی شان آپ کے فضائل بیان کی تجار اور کم ہے اور پھر جب آپ نے جامع شہادت نو فرمایا عہدے متعلق اتنا کہا جاتا ہے کہ یعنی آج کا دن آپ دی یوم شہادت اس طرح ہویا کہ آپ دشمن نے ایک شخص آپ دی بارگاہ سے حاضر ہویا اور انہیں عرض کی تھی سرکار نے فرمایا تھی کہ آپ جناب ایک شخص نے آ کے عرض کی تھا کہ حضور میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں کہ ایسا آپ کو لیے کوئی دوا دارو کا انتظام کیا جائے آپ کو بڑا کمزور دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ موت واقع ہو جائے مولا شیر خدا نے فرمایا کہ میں جتنا بھی کمزور ہو جاؤں لیکن میں مرنے والا نہیں انہیں عرض کی تھی کہ حضور ہے کہ ہو سکتا ہے یعنی دنیا کے اندر ظاہری تقاضا ایک جو ہوتا ہے کہ بندہ بہت ہی کمزور ہو جائے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے ٹیسٹ صحیح نہ آندے ہو تو بندہ روزہ بھی دوا دارو کریے لیکن او جناب پھر موت کی طرف جانا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی مرضی کمزور تو سمجھ لے لیکن میں مرن والا نہیں لیکن جی کہ ایک ہی وجہ آپ نے فرمایا کہ اس واسطے کہ میرے آقا میرے رہبر میرے کامل کملی والے آقا نے مجھے فرمایا جدوں تک علی تیری موت نہیں آنی جدوں تک تیری داڑھی دے نال خون نہیں ہوئے گا خون نہیں بہ رہا ہوئے گا تو لہٰذا نے کہا اس ویلے میری داڑھی سے کوئی خون نہیں ہے میں جتنا مرضی کمزور ہو جاؤں میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق فرمایا میں اس وقت تک اس دنیا تو نہیں جاؤں گا تو لہٰذا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ گھر تو چلے نہیں تو لہٰذا مسجد کوفہ کی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے واسطے مولا شیر خدا چلے دشمن نے وار کیتا اور آپ جناب تیر مارے آپ تو لہذا آپ شکستہ ہوئے کمزور ہو گئے تو لہذا لوگوں نے اس ویلے جنہیں صحابہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے تیر نکالنے واسطے آپ نو درخت نال لٹکایا جائے گا پھر تیر نکلے گا آپ کے بدن تو آپ نے فرمایا کہ ایدے نال منو درد ہوئے گا تکلیف ہوئے گی لہذا تجھے چاہتے ہو کہ منو تکلیف اور درد نہ ہوئے تو منو مسجد کوفہ دی لے چلو اور میں حالت نماز دے اندر ہوا گا اپنے اللہ دے حضور سجدہ کراں گا لہذا اس حالت دے اندر تسی میں نے میرا تیر نکالو منو پتہ ہی نہیں چلنا یعنی ایسا مقام اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سجدہ ریز ہو رہا یعنی یہ کسی اور شخصیت کا نام نہیں یہ اہل بیت اطہار کرام کا ہی نام ہے جو اللہ کی بارگاہ سجدہ ریز ہو کر اتنا اپنے اندر کمال پاندے نے تو لہذا پھر آپ کو وادی مسجد آپ نے اس آخری ویلے بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ سجدہ ادا کیتا اور پھر جناب آپ کا تیر کھڑیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور جامع شہادت انہوں شرمائی لیکن ظاہری طور پہ اور جامع شہادت انہوں شرمائی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں یہ تمہاری نگاہ میں مردہ ہوں گے تم انہیں مردہ سمجھتے ہوں گے جو مر گئے وہ مردہ سمجھتے ہیں ہمارے نہ مردہ تھے نہ مردہ ہیں نہ مرے ہیں تو لہذا قرآن کا حکم ہے وہ مرد ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مردہ ہیں پر وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا نہیں پتا نہ تمہیں شعور ہے نہ تمہیں عقل ہے نہ کچھ ہے وہ مرے نہیں کملی والے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہماری آپ کی امت کے اندر شہید بڑے تھوڑے ہیں وہ کمال تو مولا شیر خدا نے پایا وہ کمال تو حسن حسین نے پایا جو کربلا کے مقام کے ہوتے
جامع شہادت نوش فرمایا، اور آج تک جو دین لبیا ہے، جو تو کچھ دین ملے ہے، یہ ان کی قربانیاں کا نتیجہ ہے۔ وہ قربانی ہوئی دین کے رستے پر، مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر کربلا چلے گئے، تخت چھوڑا، سارا کچھ چھڑیا، لیکن جامع شہادت نوش فرمایا۔ لیکن یعنی ایک سے ایک بڑھ کر، مولا شیر خدا کو دیکھو تو وہ، امام حسن کو دیکھو تو وہ، حضرت عباس کو دیکھو تو وہ ہے، مولا عباس کو دیکھو تو وہ، امام حسین کو دیکھو تو وہ، علی اصغر کو دیکھو تو وہ، یعنی چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر عمر کے باشندے نے، عورتوں اور مستورات نے بھی جو تکلیفاں، جو سعادات دے اتے پائی گئیاں، روئے زمین تے کائنات دے انہاں دا کوئی جگہ تے کوئی بھی نہیں ملدا کہ جنہاں دا انہاں دے اتے جنی مصیبتاں تے انہاں دے مظالم ڈائے گئے، لیکن پھر بھی صبر دا پیمانہ انہاں نے نہیں چڑھا آج تک۔ لیکن اس وقت پہ دین آج تک جو لبیا وہ انہاں دی قربانیاں دا، انہاں دی شہادتاں دا نتیجہ سانو آج بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ تو یا رسول اللہ، آپ دی امت دے اندر جو اللہ کے راستے کے اندر چلے، جو اللہ کے راستے کے اندر جائے، وہی شہید ہوگا۔ لیکن تو پھر شہید بڑے تھوڑے رہ گئے، تو سرکار نے فرمایا صحابہ سن لو، اے لوگوں سن لو کہ میری امت کے اندر جو بندہ اچانک فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوگا، جو پیٹ کے مرض سے جائے وہ بھی شہید ہوگا، جو بستر مرگ پہ تکلیف اٹھائے ہسپتال میں مرے وہ بھی شہید ہوگا، یا جو عام روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے وہ نہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا جو اور کسی غلط جگہ پہ جاتے ہوئے مرے وہ نہیں، لیکن جو نیک راستے پہ جاتا ہوا جائے گا وہ شہید ہوگا، جو پیٹ کے مرض سے جائے گا وہ بھی شہید ہوگا، جو گھر میں بیمار ہو کے مرے گا، تکلیف اٹھا کر مرے گا وہ بھی شہید ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہداء کا ہی درجہ پائیں گے۔ تو لہٰذا وہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، تم نہیں جانتے، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو لہذا آج بھی اگر آپ ان کا وسیلہ اور ان کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو قبول نہیں کرتا ہماری ظاہری طور پہ ہمارے گناہوں کے سبب، ان نفوس قدسیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مولا شیر خدا کی شہادت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا صدقہ، ان کے فیض و برکات کا صدقہ، ان کی قربانیوں کا صدقہ اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، دعا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان۔ اے اللہ پاک جو اس وقت یہاں پہ تمام موجود ہیں، جو ہماری بیویاں، ہماری بہنیں گھروں میں پکایا ہے، جو ویورز ہمارے جو سن رہے ہیں انہوں نے جو پکایا اپنے گھروں میں دسترخوان ہے، جو ہمارے خانے والوں کی سرزمین پہ شاہد صاحب نے اہتمام کیا وہ دسترخوان، دیگر تمام دوست و پیر بھائی پیر بہنیں جو اس وقت امریکہ میں، کینیڈا میں، مسقط، دبئی، سعودی عرب، جامعہ حضرت راغیہ میں بھی اس وقت وہاں پر بھی جو پکا وہ بھی تمام کا اہتمام، اور اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد ہمارے تمام پیر بھائی، دیپال پور، اکھاڑا، سائبر کے مختلف مقامات پر، صادق آباد میں، خانے وال میں، میاں چنو میں، بہاڑی میں، بیلسی، کیرو پکا، بہاول پور، ملتان اور احمد پور شرکیہ، دیگر جزوان منڈی اور دیگر مقامات پر جتنے پیر بھائی لائیو سن رہے ہیں سب کو اللہ کریم جنہوں نے دسترخوان لگایا، اور ہمارے محترم حاجی منور جیولر صاحب ان کے یہاں پہ جو دسترخوان لگا اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خصوصاً مولا شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے قبول فرما، برتر پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے قبول فرما، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے قبول فرما، خصوصاً ہمارے صدر صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو ثواب بھیجتے مولا قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا یہاں پہ افطاری کرنا اہل خانہ کے لیے ہم سب کے لیے رحمت و برکت بنا دے، کرم اور فضل بنا دے، آئی صاحب کے اور ہمارے صدر صاحب کے اور ان کے بھائی، بیٹے، بیٹیاں، گھر والے، تمام مستورات، پیر بھائی، پیر بہنیں، سب کے جو بھی نیک آجات ہیں اے اللہ کریم وہ تمام مشکلیں آسان فرما، آجات نیک پوری فرما، مصیبت دور فرما، کرم سے نواز، رحمت سے نواز، اور جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کو لا سکتے سے انہیں تابع فرمان بنا، ہمارے تمام ویور جو ہمارے اس وقت لائیو پیج پہ موجود ہیں ان تمام کی ظاہری باتیں، تمام پریشانیاں دور فرما، سب کے دسترخوانوں کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
جو بقیہ رہ گئے وہ بھی قبول فرما، رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم بھائی صاحب کی ظاہری بات نہیں تمام پریشانیاں دور فرما، صحت کے معاملات ٹھیک کر دے۔ جو بھی یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہیں جملہ ساتھی تشریف لائے ہیں گھر پہ، اے اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما، سب کی ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما۔ ہمارے شہزاد صاحب آئے ہیں، اے اللہ کریم ان کی بھی تمام ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کریم میرے والد پاک کے خلیفہ مجاہد ماسٹر عمران صاحب بھی تشریف فرما، ان کے قرب میں اللہ پاک ہم سب کو رحمت نعمت عطا فرما، اور جتنے بھی اے اللہ کریم مولا شیر خدا کے صدقے میں ان کی شہادت کا دن ہے، اے اللہ کریم مولا شیر خدا کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں، شہدائے احد کے صدقے میں، شہدائے احد کے صدقے میں، شہدائے بدر کے صدقے میں، اے اللہ کریم ہم سب کی ظاہری باتیں تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کریم آپ میں بار بار ماہ مقدس کی رحمت نعمت عطا فرما۔ اے اللہ کریم عید الفطر پہ خوشیاں عطا فرما، ہر غم ہر مصیبت سے محفوظ فرما، رنج و علام سے محفوظ فرما، ظاہری باتیں پریشانیاں دور فرما۔ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔